بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے پیارے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھو جو اپنے کپڑے بھی مرنے کے بعد اتار نہ سکے، جو اپنے آپ کو بھی خود غسل نہ دے سکے مرنے کے بعد، جو اپنی روتی ہوئی بیوی کو چپ نہ کرا سکے، اپنے روتے ہوئے بچوں کو چپ نہ کرا سکے، جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو اپنی قبر میں خود اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی نہ ڈال سکے۔ یہ تو اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر گئے تھے، تو وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے، غوث اعظم کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ سن لو کہ جو سب سے بڑا مددگار ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کر مٹی کے نیچے دفن ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت نہیں آنی، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے۔ اب جن بابوں کو آپ غریب نواز کہتے ہیں، اللہ کی قسم غریب نواز وہ بابے نہیں، کائنات میں غریب نواز وہ نہیں، جو غریب نواز ہے وہ صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اگر ان بابوں کو غریب نواز کہو گے تو پھر میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم سارے فقیر ہو، تم سارے غریب ہو، تم سارے منگتے ہو، نبی، ولی، غوث، کتب جو بھی تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و کتب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، منگتے ہیں۔ وہ غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرورد، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ زمین میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو بابا جی چھڑا لیں گے، اور دیکھو ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، فاطمہ بیٹی اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا، عمل سے چھٹکارا ہوگا، اس لیے عمل کرنا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج گارنٹی دے دی لوگوں نے لوگوں کو کہ جاؤ ہماری پیری فقیری میں آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے اور چندے دیتے رہو اور جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر و مرشد تمہیں بخشوا لیں گے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے، تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جنت میں لے جائیں گے، حالانکہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ جنت میں خود بھی جا پائیں گے یا نہیں۔ مطلب آپ کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی کسی پیر صاحب کے پاس نہیں۔ جس ایمان کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا اور رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہیں کھلوائیں گے جنت کا، دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا، کوئی اور دروازہ کھلوا نہیں سکتا۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ جائے تب تک کوئی اور نبی کی امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ یہ گارنٹی صرف عقیدہ توحید رکھنے والوں کے پاس ہے، شرک و بدعت سے باز رہنے والوں کے پاس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدعت کرے گا، جو میرے دین میں اپنے پاس سے اضافے کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، جو اللہ کی صفات ہیں ان میں کسی اور کو شامل کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جنت میں پہلا قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگے گا، ان مشرکوں کا قدم تو لگے گا ہی نہیں۔ لیکن تمہارے یہ جعلی پیر جنت میں جائیں گے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ جہاد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، نوجوان تڑپ تڑپ کر شہید ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اس کو جنت مبارک، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, लेकिन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम्हारे इस साथी ने खैबर की जंग में माले गनीमत में से एक चादर चोरी कर ली थी, वो चादर आग बनकर इसे लपेट चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं, तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं। जन्नत में वो जाएगा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया। बाकी हुस्न ज़न किया जा सकता है कि ये जन्नत में जाएगा, अगर मुवाहिद है, अगर शिर्क व बिद्दत से पाक है तो हुस्न ज़न रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएंगे, और अगर मुशरिक होगा तो उसके लिए हुस्न ज़न भी नहीं हो सकता। आज तुम लोगों ने अपने मुर्दों को गौसे आज़म और गरीब नवाज कहकर अपने मुरीदों की तादाद तो बढ़ा ली कि जो मर्ज़ी करो, हमारे चंदे नजराने देते रहो, हमारे पीर तुम्हें बख्शवा लेंगे। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपने सुनी कि सहाबी होने के बावजूद, शहीद होने के बावजूद, सिर्फ एक चादर चोरी करने की वजह से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख की आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तो अल्लाह से डरते रहो, माफ़िया मांगते रहो, क्योंकि हम तो बेहद गुनाहगार हैं, और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़ैसला कर दिया कि मुशरिक जो है उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो बिदअत करेगा, जो शिर्क करेगा, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए डर जाओ अल्लाह ताला से और तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, रहमान है। नज़ा के वक्त आने से पहले पहले वाहिद हो जो। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद और सुन्नत पे चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको मुवाहिद बनाए। अल्लाह ताला ये सबसे बड़ी जो नेमत है, अगर जिसके पास तौहीद की नेमत है, उसके पास उससे बढ़कर कोई नेमत हो नहीं सकती। अल्लाह ताला हर मुश्किल में सिर्फ अपने आप को हमें पुकारने की तौफीक अता फरमाए कि सारी मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह है, बीमारों को शिफा देने वाला अल्लाह है, औलादें देने वाला अल्लाह है, सारे मसले मसाइल हल करने वाला अल्लाह है। ईवन के पत्ता भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता। तो इसलिए अकीदा अपना मजबूत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दूसरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे अपनी रहमत की वजह से, और फिर जन्नत में जाने का सबब बन सकता है। लेकिन अगर आप मुशरिक हैं, आप बिदअती हैं, तो फिर डर जाएं उस आग के अज़ाब से जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला कुल्लुहुम उम्मत मुसलमा को तौहीद पे चलने वाला बनाए, शिर्क व बिदअत से महफूज बनवाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।